السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد۔ دینی و ملی بھائیوں اور عزیز طلباء، آج میرے درس حدیث کا موضوع ہے تیمم کے اعضاء و ارکان، نیز ترتیب کا حکم اور تیمم کرنے کا مسنون طریقہ۔ قرآن و حدیث میں تیمم کے اعضاء و ارکان اور محل تطہیر صرف دو ہیں۔ نمبر 1 مکمل چہرہ، نمبر 2 دونوں ہاتھ کلائی تک۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اعضاء تیمم میں سے نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تیمم کے صرف چہرے اور ہاتھوں میں ہوتا ہے، خواہ وہ حدث اصغر کی وجہ سے ہو یا حدث اکبر کی وجہ سے۔ اعضاء تیمم میں ترتیب کا حکم، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح وضو میں ترتیب اور موالات یعنی پے در پہ اعضاء وضو کا دھونا واجب ہے، اسی طرح تیمم میں بھی ترتیب واجب ہے کہ پہلے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، پھر ہاتھوں پر، جیسا کہ قرآن میں اس کی تفصیل و ترتیب موجود ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا۔ اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو یعنی پھیر لو۔ البتہ جہل و نسیان کا مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی جہل و نسیان کی وجہ سے خلاف ترتیب تیمم کر بیٹھے، یعنی پہلے ہاتھوں پر مسح کر لیا پھر چہرے پر، تو جائز ہوگا اور تیمم باطل نہیں ہوگا، کیونکہ جہل و نسیان کی وجہ سے ہر شے میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں پہلے چہرے کا مسح یعنی ہاتھ پھیرنے کا ذکر ہے اور ہاتھوں کا بعد میں، جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں پہلے ہاتھوں کا مسح اور بعد میں چہرے کا مسح کرنا مذکور ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کا سیاق قرآن کریم کے سیاق کے موافق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ لہذا چہرے کا مسح پہلے ہوگا کیونکہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے، یعنی نیز اس طرح کرنے سے تیمم اور وضو کی ترتیب بھی ایک ہو جائے گی۔ تیمم کرنے کا مسنون طریقہ، سب سے پہلے دل میں نیت تیمم کرنے کی نیت کریں۔ سب سے پہلے دل میں تیمم کرنے کی نیت کریں۔ ارشاد نبوی ہے انما الاعمال بالنیات۔ زبان سے نیت کرنے کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بدعت کہا ہے۔ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا شرط ہے، کیونکہ نیت کرنا واجب ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پھر صرف بسم اللہ پڑھیں کیونکہ یہی سنت ہے۔ بسم اللہ یعنی میں اللہ کے نام سے تیمم کا آغاز کرتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو پاک مٹی پر ایک بار ماریں، دونوں ہتھیلیوں کو جھاڑیں اور انہیں پھونک ماریں۔ فقیہ امت علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد ان میں پھونک مارنا جائز ہے، البتہ یہ مشروعیت ہاتھوں پر غبار وغیرہ لگ جانے کے ساتھ مقید ہے، نہ کہ مطلق۔ لہٰذا صحیح بخاری کی روایت میں پھونک مار کر لگ جانے والی گرد یا مٹی کو اڑانے کا ذکر زائد ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کے باطنی یعنی اندرونی حصے کو پورے چہرے پر پھیریں، کیونکہ حدیث میں وارد لفظ وجہہ پورے چہرے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر کلائی تک پھیریں، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر کلائی تک پھیریں۔ اب آپ کا تیمم مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہی دعائیں پڑھیں جو وضو کے بعد پڑھتے ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا مکمل بدل اور قائم مقام ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک اور بات، تیمم میں چہرہ
اور ہاتھ کے مسح میں تکرار نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح میں تکرار نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو کہا، جیسے کہا اور جس انداز سے کیا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو نبی کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ